وہ قدموں میں سرکار کے جب میرا سر تو ایمان پہ اس دم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال تعالی فاستقم كما امرت ومن تاب معك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان کسی سے اپنا روحانی رشتہ جوڑتا ہے اور اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے اور میں بھی ایسی زندگی گزار کے جاؤں کہ مجھے مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ لیکن اس بات کو حاصل ہر ایک نہیں کر پاتا، بلکہ اکثر نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ کسی سے بیعت ہو جانے کے بعد بھی، کسی سے اپنا روحانی رشتہ اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کٹے رہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ بیعت اور یہ روحانی رشتہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ انسان کو کام ضرور آتا ہے، کام ضرور آتا ہے، لیکن جس درجے میں اس سے نفع ہونا چاہیے اس درجے میں نفع نہیں ہوتا۔ ہر سالک کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں؟ میں کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا لیکن مجھ سے گناہ نہ چھوٹے اور میرا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوا، نہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوئی، نہ زندگی میں سنت پہ چلنے کا شوق پیدا ہوا، اور نہ ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور محبت کی کیفیت حاصل ہوئی، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے بیعت ہونا اور ان سے اپنا رشتہ جوڑنا، یا تو یہ اس مقصد کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، یا تو پھر کہیں اور فالٹ ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کافی عرصے تک وہ اس کا علاج کر رہا ہے، کافی عرصہ اس کا اس ڈاکٹر کے پاس آنا اور جانا ہے، لیکن بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، وہ ویسے کا ویسا ہے، ویسے ہی کھانستا رہتا ہے،
ویسے ہی اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، ویسے ہی اس کا جسم ٹوٹا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اس کی صحت میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، تو انسان سوچتا ہے کہ یا تو میں اس کا علاج ٹھیک نہیں کر رہا یا یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اور انسان کا مزاج عام طور سے یہ ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم بیعت بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آتی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ویسے ہم نہیں بڑھ پاتے۔ برس ہا برس گزر جاتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، بیان سنتے رہتے ہیں، لیکن نہ ان کے چہرے پہ کوئی اس کی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ ان کے لباس اور چال ڈھال میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، نہ ان کی عبادات میں کوئی ترقی ہوتی ہے، نہ ان کی نمازوں کی کیفیت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ تو نہ سمجھوں اور دین سے ناواقف لوگوں کا نظریہ ہے کہ جی بس ہم فلاں پیر سے جڑ گئے ہیں، وہ خود ہی چھڑا لے گا ہمیں۔ یہ تو نہ سمجھ اور جاہل اور بے دین اور شریعت کے مزاج سے ناواقف لوگوں کا نظریہ ہے، جو اپنا سارا بوجھ پیر پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس پیر صاحب ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ وہ ہمارے سارے ہی جرائم معاف بھی کروا لیں گے اور ہمیں جہنم سے بھی بچا لیں گے، اور جنت تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے گروی رکھی ہوئی ہے، بانٹتے پھرتے ہیں، جس کو چاہیں داخل کریں جس کو چاہے محروم کریں۔ یہ جاہل اور بے دین قسم کے لوگوں کے نظریے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ بھائی کچھ چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ چاہتے ہو تو کچھ چاہتے ہو تو کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ تشریف لاتے، روزانہ ان کے دروازے پہ تشریف لاتے اور فرماتے یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ او محمد کی بیٹی فاطمہ، جہنم سے بچنے کی تیاری کر، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ پھر آپ اپنی پھوپھی کے دروازے پہ جاتے، پھوپھی حضرت صفیہ کے دروازے پہ، اور فرماتے یا صفیہ بنت عبد المطلب، او عبد المطلب کی بیٹی صفیہ میری پھوپھی جان، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ محنت کر، کوشش کر، اس لیے کہ میں کام نہیں آ سکتا۔ ہمارے ہاں ذہن بن گیا ہے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو کہ شو ہو جائے، شو ہو اور ہو جائے، تو بھائی شو سے تو حضور نے بھی نہیں کیا، شو سے تو حضور سے بھی نہیں ہوا۔ اگر شو سے کام ہوتا تو حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کر عہد عہد کی صدائیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر شو سے کام ہو جاتا تو حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹائے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر شو سے کام ہو جاتا تو حضرت سمیہ کو بڑھاپے میں شہید ہونے کی کیا حاجت تھی؟ حضور کی شو کافی تھی۔ بڑھاپے میں ماریں کھائیں حضرت سمیہ نے۔ آپ سوچیں تھوڑا سا، ایک بیٹے کے سامنے اس کی بوڑھی ماں کی پٹائی ہو،
اس بیٹے کے دل پہ کیا بیتے گی۔ حضرت عمار کے سامنے، حضرت یاسر کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے ماں اور بیوی کی پٹائی ہو رہی ہے، اور وہ بوڑھی ہے۔ اور ایک دن ابو جہل خبیث کو جوش آیا، اس نے پٹائی کرتے کرتے ایک برچھائی اٹھا کے مارا ناف سے نیچے، جو پار نکل گیا، اور حضرت سمیہ اس کی تاب نہ لا سکیں اور گریں اور شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی۔ تو یہ جو شو والا نظریہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت سے میل نہیں کھاتا، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی سیرت سے میل نہیں کھاتا، یہ ہمارے نبی کی زندگی سے میل نہیں کھاتا، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی زندگی سے میل نہیں کھاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء بنیں گے، جو امت کے ذمہ دار بنیں گے، ان کی سنت کو بھی، ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑو، اس لیے کہ میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے، چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، لہٰذا ان کا عمل گمراہی تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے عمل کو بھی تمہیں اپنانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود امتی ہونے کے ان کو اتنا اونچا مقام بخشا ہے، اتنا اونچا مقام بخشا ہے کہ تمام صحابہ ان کی بزرگی کے قائل ہیں۔ صحابہ کی تعداد لاکھوں ہے، لاکھوں میں صحابہ کی، 1 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ تو وہ ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ حج میں موجود تھے، ورنہ تو صحابہ کئی لاکھ ہیں۔ ان کئی لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بزرگی کا قائل نہ ہو۔ حضرت عمر کیا، حضرت عثمان کیا، حضرت علی کیا، امام حسن اور حسین کیا، طلحہ اور زبیر کیا، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف یا سعید بن زید، بلال ہو یا خباب ہو، عمار ہو یا یاسر ہو، مقداد ہو یا ابو ذر ہو، یہ سب کے سب حضرت صدیق کی بزرگی کے قائل ہیں۔ اور کیوں قائل نہ ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے 20 دفعہ سنا کہ ابو بکر جنتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنۃ من امتی، اے ابو بکر، میری جتنی امت ہے نا، جتنی امت ہے، پہلے مسلمان سے لے کے قیامت تک کے آخری مسلمان تک جتنی امت ہے، ان میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تو ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخلہ تیرا ہوگا۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، وہ اتنا خوش قسمت ہے، اتنا خوش قسمت ہے، اتنا سعادت مند ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے کسی بھی دروازے سے داخلہ دے دے، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، انٹری مل جائے۔ لیکن ایک خوش قسمت ایسا ہے کہ جس کا نام مجھے معلوم ہے، اس کی والدہ، اس کے والد کا نام بھی معلوم ہے، وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ جنت کے دروازے اسے پکاریں گے، حضرت یہاں سے، حضرت یہاں سے، اور 8 کے 8 دروازے اسے پکاریں گے۔
دروازے پکاریں گے کہ اپنے داخلے کی سعادت مجھے بخشیں، اپنے گزرنے کا شرف مجھے بخشیں۔ سلمان فارسی کو جوش آیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور نام بتائیں نا ان کا، وہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کی والدہ اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، تو ہمیں بھی تو بتائیں نا کہ وہ خوش قسمت کون ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہے؟ لیکن اس امت میں سب سے زیادہ رونے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ نیکی کی دوڑ لگانے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں پیش کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ غم جھیلنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اب علیہ السلام نے فرمایا میں عمر کا محل جنت میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں خود جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا ہوں جو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ لمبی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا اے عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، اور آپ فرمانے لگے کہ عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ کھیل دیکھنے کا شوق ہوا، اب علیہ السلام سے عرض کیا، اب علیہ السلام ان کو لے کر کھیل دیکھنے کے لیے اما عائشہ کو لے کے چلے گئے، تو اب علیہ السلام کھڑے ہو گئے آپ کی پیٹھ کے پیچھے، جو کہ اما عائشہ دبلی پتلی حضور کے پیچھے آ گئیں، فٹ ہو گئیں، نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، تو پیچھے کھڑے ہو کے اب علیہ السلام کے کندھے پر سے جھانک کر وہ کھیل دیکھتی رہیں۔ کھیلنے والے کھیلتے رہے، حضور دیکھتے رہے، پیچھے اما عائشہ دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، جب حضرت عمر آئے تو کھیل والوں کو کھیل تو گیا بھول، اور انہوں نے سامان اٹھایا اور لگائی دوڑ۔ اب علیہ السلام نے فرمایا عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب عمر آتا ہے تو اب شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور آپ کا ارشاد ہے جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ لیکن آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیے کہ عمر کتنا روتے تھے، کتنا چیختے چلاتے تھے، اور کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے، کتنے مجاہدے کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عمر سے ملنے آئے تو حضرت عمر کھانا کھا رہے تھے، تو جب کوئی کھانا کھا رہا ہو اگلا کھانے کے دوران آ جائے تو پھر اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھی آپ بھی کھانا کھائیں۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا آئیے کھانا کھائیے۔ اس صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کا کھانا دیکھ کے تو مجھے تو کراہت ہو گئی، یہ کیسے کھاؤں گا، یہ ہے کیا ایسے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے اور وہ کھا رہے ہیں، یہ کس سے کھائے جائیں گے؟ جب دیکھا نا کہ اس کا دل نہیں کر رہا تو جلدی سے اٹھے اور نمک اٹھایا، نمک اٹھا کے تھوڑا سا ڈالا، کہا لو اب مزیدار ہو گیا، اب تو کھاؤ نا۔ پھر فرمانے لگے اگر میں چاہتا تم میں سب سے اچھے کھانے کھا سکتا تھا، اگر میں چاہتا تو تم میں سب سے زیادہ اچھا لباس پہن سکتا تھا، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ طعنہ دیں گے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو طعنہ دیں گے تم نے تو سارے مزے دنیا میں کر لی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو میرے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس لیے مجھے شرم آتی ہے اچھا کھانا کھاتے ہوئے، حیا آتی ہے اچھا لباس پہنتے ہوئے۔
حضرت عثمان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ہوگا۔ اور جب ہمارے نبی نے اپنی بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں دی، حضرت عثمان کی جو پہلی بیوی حضرت رقیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا عثمان وہ رو رہے تھے، حضرت رقیہ کی جدائی میں، ان کے انتقال کے غم میں رو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان رو نہیں، ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس اور مجھے آ کے اللہ کا حکم سنایا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اور عثمان اللہ کی قسم اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور میں ایک تیرے نکاح میں دیتا، وہ فوت ہو جاتی تو میں دوسری دیتا، وہ فوت ہوتی تیسری دیتا، وہ فوت ہوتی چوتھی دیتا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ مجھے دیکھیں، یوں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے ابھی میری ران پہ صرف شلوار کا کپڑا ہے، کرتا میں نے اٹھا دیا ہے، بے تکلف آپ بیٹھے ہوئے تھے یوں۔ حضرت ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے نا، آپ نے یوں کر لیا، دیکھا آپ نے؟ حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے کرتے کا دامن فوراً اپنی ران پہ ڈال لیا، تہبند تو پہنا ہوا تھا لیکن فوراً کرتے کا دامن بھی ڈال کے اپنے ستر کو ڈبل طریقے سے چھپا لیا۔ تو پاس بیٹھے انہوں نے پوچھا حضور ابو بکر آئے تو آپ نے ہیئت نہ بدلی، عمر آئے آپ نے ہیئت نہ بدلی، عثمان جب آئے تو آپ ایک دم اپنے آپ کو سیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اما استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ لیکن وہ اس پہ اعتماد کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں گئے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا ہوا تھا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتی لٹک رہی تھی، جوتی کو ایک طرف رکھا، بائیں طرف رکھا، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور پڑھنا شروع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا۔ کسی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا، اور پوچھنے والے پوچھتے کہ عثمان آپ قبر پہ آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا پڑاؤ ہے۔ منزل کہتے ہیں پڑاؤ کو، جیسے ٹرین کے اسٹاپ ہوتے ہیں نا، ٹرین کے اسٹاپ ہوتے ہیں، بسوں کے اسٹاپ ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہاں کھانا کھانا ہے، اب یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، اب یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ جیسے یہاں سے حاجی جاتے ہیں تو جدے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے آگے ان کو گاڑیاں اٹھا کے مکہ لے جاتی ہیں، اور کچھ یہاں سے پہلے دبئی جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں، کچھ یہاں سے پہلے ابو ظبی جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں، کچھ یہاں سے قطر جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں۔ اس کو پڑاؤ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت عثمان کہتے ہیں قبر آخرت کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے، سب سے پہلا اسٹاپ قبر ہے۔ جو یہاں پار لگ گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ اگلی منزلوں میں بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے میں زیادہ روتا ہوں، قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے اتنی نسبتیں دی ہیں کہ شاید ہی کسی صحابی میں اتنی نسبتیں جمع ہوں۔ صحابی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اتنی ساری نسبتیں
ایک صحابی میں اور کہیں جمع نہیں ہوئی. لیکن باوجود اس کے روتے تھے، اور ایسے روتے تھے یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسے تڑپتے تھے جیسے غموں کا مارا، ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. کس بات سے روتے تھے؟ کہ ہائے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ہائے بچوں کے لیے کوئی جائیداد جمع نہ کی، ہائے ساری زندگی میری بیوی جو کہ سرکار کی بیٹی تھی فاقوں کے ساتھ زندگی گزار گزار کے بیچاری چلی گئی، میں اس کو راحت نہیں دے سکا، میں اس کو سکون والی زندگی دے نہیں سکا، میں اس کو اچھا گھر نہ دے سکا. اس پہ نہیں روتے تھے. کس بات پہ روتے تھے؟ ہائے مجھ سے نیکیاں نہیں ہو سکیں، ہائے میں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، ہائے میں نے سفر کا سامان اور سفر کا توشہ تیار نہیں کیا، کیا ہوگا؟ اب علیہ السلام نے فرمایا اے علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی، کیا تجھے یہ بات پسند ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہو، اوپر نیچے نہیں، آمنے سامنے. آمنے سامنے گھروں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے نا ملاقات میں، اوپر نیچے تو ذرا چڑھنا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت علی رونے لگے، حضور کیوں نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا. اب آپ بتائیے، یہ جو خلفائے راشدین کا میں نے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا، اس میں کہیں شو سسٹم ہے؟ کرنا پڑ رہا ہے، کر رہے ہیں، باوجود اتنی ساری ضمانتیں ملنے کے اطمینان نہیں ہے. اور کروں اور کرتے کرتے دنیا سے گئے، کرتے گئے. یعنی کہ کچھ کر لیا، اب بہت ہو گیا، بس اب آرام کرنا ہے. چون خدا خواہی و چون دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں. اللہ چاہیے اور آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ چاہیے اور آپ بد نگاہی نہیں چھوڑ رہے، اللہ چاہیے اور آپ سے اتنا سا لوتھڑا زبان وہ بھی قابو میں نہیں آ رہا. آپ اللہ کے طالب ہیں یا آپ کیا ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی منزل وہ اللہ کی ذات ہے، دنیا کی سب سے قیمتی منزل اللہ کی ذات ہے. سب سے زیادہ جس منزل کو پانے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے وہ اللہ ہے. روٹی کے لیے اتنی قربانی صبح سے لے کے شام تک، بلکہ رات تک. آج کل تو شام والا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، رات تک چلتا ہے. اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، محنتیں بڑھ گئی ہیں، محنتیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں، اور اگر کوئی شام کو فارغ ہو بھی جاتا ہے تو اسے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا، وہ ایک اور جاب شروع کر لیتا ہے شام والی. کس کے لیے؟ روٹی اور کچھ نہیں. مقصد پیٹ، روٹی، خرچہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، اپنی سواری، اپنی گاڑی اور اس کا پیٹرول اور موبائل بڑے سے بڑا اور اس کے پیکیج کے لیے پیسے، اس کے لیے سب کچھ ہی ہے.
اور اللہ کو پانے کے لیے بھائی آپ کتنا مراقبہ کر رہے ہیں کہ جی بس 5-10 منٹ ہو جاتا ہے. کچھ تو خدا کا خوف ہو. تہجد کا کیا حال ہے؟ اٹھا ہی نہیں جاتا. الارم بھی رکھتا ہوں پھر بھی نہیں اٹھا جاتا. فجر کا کیا حال ہے؟ کبھی گھر میں کبھی مسجد میں. نظروں کا کیا حال ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے. سبحان اللہ. آرزوئیں خون ہو، حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے مجھے قابل تیرے. جو لوگ اللہ کو پانے کے سچے طالب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں نے اب ٹھان لی ہے تجھے ایسا کس کے رکھنا ہے کہ تو یاد رکھے گا. میں نے اپنی خواہشات پہ اب چھریاں چلانی ہیں. میں نے اپنے نفس کے ساتھ اب ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، چاہے میری حسرتیں پامال ہو جائیں، چاہے میری خواہشات چکنا چور ہو جائیں، لیکن اب تو میں نے اللہ کو پا کے رہنا ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت عبادت کرتے تھے. جب عبادت کر کر کے تھک جاتے تھے اور ٹانگیں سن ہو جاتی تھیں تو ایک کوڑا اٹھاتے، کوڑا اپنی ٹانگوں پہ مارتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے تو تھکا ہے مگر میں نہیں تھکا. اپنے جسم سے کہہ رہے ہیں تو تھکا ہے مگر میں نہیں تھکا، اور میں نے تجھے اور تھکانا ہے، میں نے تجھے اور تھکانا ہے، میں نے تجھے اور تھکانا ہے. کیا سمجھتے ہیں صحابہ کہ جنت کے سارے درجات وہی لے جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی ان سے مزاحمت کریں گے تاکہ وہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ساری رات رونا رونا رونا، عبادت عبادت عبادت. تو اس زمانے کے اولیاء آتے تھے، ان سے پردے میں بیٹھ کے بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سے عورتوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، آپ سے عورتوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ والا نظام رکھا تو آپ تو بہت جلد تھک جائیں گی اور آپ کو کچھ ہو جائے گا، اور جو آپ کا فیض عورتوں کو پہنچ رہا ہے یہ بند ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنا رونا کم کریں. تو فرمانے لگیں ان آنکھوں سے رو نہیں تو ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک آنکھوں کا فائدہ ہے دیکھنا. ہمارے نزدیک تو آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھنا. جس کی آنکھیں دیکھتی نہیں اس کی آنکھیں بیکار ہیں. لیکن ان کے نزدیک آنکھوں کا فائدہ دیکھنا نہیں، بلکہ ان کے نزدیک آنکھوں کا فائدہ ہے رونا، آنسو بہانا. یہ ان کے نزدیک آنکھ کا اصل مقصد ہے. اس لیے میرے دوستو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی منزل کا احساس کرنا ہے اور پھر اس کے شایان شان پھر ہمیں اپنی محنت بڑھانی ہے. بھائی آپ کو صرف لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے تو اس کے لیے 5 جماعتیں بھی کافی ہیں. لیکن اگر آپ نے افسر بننا ہے تو بھائی اس کے لیے تو پھر 17 سال لگانے پڑیں گے. اللہ کو پانا ہے تو اس کے لیے محنت بھی اسی کے شایان شان ہونی چاہیے. یہ کیا کہ ٹکوں کے لیے ساری زندگی کھپا دی، ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو گھلا دیا، ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو پگھلا دیا، اور اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا،
اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اگر ہم نے ساری صلاحیتیں دنیا کمانے اور دنیا بنانے اور دنیا کے مزے اڑانے میں خرچ کر دیں اور ساری دنیا کے مزے ہم نے چکھ بھی لیے، کیا ہم موت سے بچ جائیں گے؟ کیا موت ہمیں نہیں آئے گی؟ کیا ہم قبر کی مٹی میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہم کیڑوں کی خوراک نہیں بنیں گے؟ کیا ہمارا پیٹ نہیں پھٹے گا؟ کیا اس میں پیپ نہیں پڑے گی؟ کیا ہم کیڑوں کی خوراک نہیں بنیں گے؟ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے جسم سے جو بدبو اٹھتی ہے نا، وہ اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے کہ جنہوں نے وہ بدبو نہیں سونگھی نا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مرے ہوئے کتے، مری ہوئی بلی، مرے ہوئے چوہے، مرے ہوئے گدھے، مری ہوئی بھینس کی بدبو، اللہ کی قسم کچھ نہیں اس کے سامنے، چونکہ میں نے وہ بدبو چکھی ہے۔ 1997 کی بات ہے، ایک جماعت ٹرین میں سفر کر رہی تھی، تیز رو، ایک ٹرین چلتی تھی تیز رو، اس میں سفر کر رہی تھی۔ تو اس جماعت سے جانے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی ہماری، تو اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ جماعت بھی اسی ٹرین میں تھی، بزرگوں کو بتایا گیا، تو بزرگوں نے ایک اس عاجز کا اور 2 نام اور تجویز کیے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے جماعت کا پتہ کریں کہ ان کا کیا ہوا، اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کی لاشیں لے آئیں۔ کئی 100 لوگ اس میں پس گئے تھے، گوشت جمع ہو گیا تھا۔ ہم لوگ گئے تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے، بعض جگہوں پہ چارپائیوں پہ بس اتنا سارا گوشت اکٹھا تھا، گوشت، کہیں سر رکھے ہوئے ہیں، کہیں ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں بازو رکھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہے کیا، کون سی چیز کس کی ہے۔ لیکن ہمیں اس کا یقین تھا کہ جو اللہ کے مہمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلیے نہیں بگاڑے ہوں گے۔ چنانچہ ہم وہاں ڈھونڈتے رہے، بالآخر جماعت کے اکثر ساتھی تو ہم نے پہچان لیے اور ان کی لاشیں الگ کروا لیں۔ ایک لاش غلطی سے ہمارے ساتھ آ گئی۔ جب ہم ان سب کو ہوائی جہاز میں ڈال کے رائے گنج لائے تو اب اس میں کئی دن گزر گئے تھے، نہ ہم رات کو سوئے نہ دن کو سوئے، ایسا دماغ بالکل جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جب ہم ساری لاشیں لے کے رائے گنج آئے تو اس میں کئی دن گزر گئے تھے۔ جب لاشوں کو رکھا گیا تو کسی لاش سے بدبو نہیں تھی، مگر ایک لاش سے اتنی بدبو تھی۔ 30 سال ہو گئے اس بات کو، 30 سال ہو گئے اس کو، لیکن اب تک بھی اگر میں سوچتا ہوں نا تو دماغ گھوم جاتا ہے، ایسے ہی بدبو تھی اس کی۔ لیکن ہم سوچتے رہے کہ اللہ کا مہمان اور ایسی بدبو جو دماغ کو بالکل پکڑ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن گزرا، اس کے بعد کچھ لوگ آئے کہ ہماری لاش غلطی سے آپ لوگوں کے ہاں آ گئی ہے، ہمیں وہ لاش دکھائی جائے۔ چنانچہ ہم نے ساری لاشیں ان کو دکھائیں، انہوں نے اپنی لاش پہچان لی جس سے بدبو اٹھ رہی تھی اور وہ لاش اٹھا کے لے گئے۔ وہ ایک دفعہ چکھی ہے وہ بدبو، یہ انسان کی بدبو تھی۔ ساری صلاحیتیں
پیسہ کمانے پہ، ساری صلاحیتیں اچھا گھر بنانے میں، ساری صلاحیتیں اچھی سواری خریدنے میں، ساری صلاحیتیں بچوں کو اچھی نوکریاں دلوانے میں، ساری صلاحیتیں بچیوں کے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتے کروانے میں، اور دنیا کے ان جھمیلوں میں کھپا دی، اور اللہ کو پانے کی کوشش ہی نہ کی، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فکر ہی نہ کی، اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے، اس کو بھی ہم زندگی کا مقصد بناتے، یہ ہم سے نہیں ہوا، تو ساری دنیا کی چیزیں ملنے کے بعد کیا ہم موت سے مستثنی ہو جائیں گے؟ کتنی حماقت ہے یہ، کتنی ناسمجھی کی بات ہے یہ۔ اس لیے یہ اکثر 99% سالکین کا مجمع ہے۔ دست بستہ درخواست ہے، میں اپنے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، ہم اللہ کو پانے کے لیے سنجیدہ ہوں۔ اللہ کو پانا مذاق نہیں ہے، اللہ کا طالب بننا کوئی مذاق نہیں ہے۔ حاصل اللہ کو کرنا ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور ہمارے سلوک میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو سالک کے بس سے باہر ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے، سارے کام وہ ہیں جو سارے کر سکتے ہیں۔ درود پاک اور استغفار 100 دفعہ صبح شام، بتائیے کس کے بس میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ روزانہ قرآن پاک کی زیارت کرنا اور اس میں سے کچھ پڑھنا، اللہ کا کلام سمجھ کر دھیان اور عظمت سے پڑھنا، 2 صفحے ہی پڑھنا لیکن روزانہ پڑھنا، یہ کس کے بس میں نہیں ہے؟ دکان پہ جانا، دفتر میں جانا، گھر میں جانا، کھانا کھانا، پیشاب اور پاخانہ کرنا، یہ سارے کام اس دھیان سے کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ کس کے بس میں نہیں ہے؟ 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام، کچھ بھی نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے بس، اور صرف یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی سب ظلمتیں گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل کہہ رہا ہے۔ 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام، یہ کس کے بس میں نہیں ہے؟ ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ نظر کو جھکانے کی عادت ڈالنا، خاموش رہنے کی عادت ڈالنا، کم کھانے کی عادت ڈالنا۔ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 2.25 کھائیں، 3 کھاتے ہیں، 3.25 کھائیں، 1.5 کھاتے ہیں، 1.25 کھائیں۔ کس کے بس میں نہیں ہے یہ؟ مگر اگر یہ کام استقامت اور پابندی کے ساتھ کرنے سے اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اور اللہ کے نبی کی محبت مل جائے، اور گناہوں سے نجات مل جائے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، زندگی میں تقوی اور طہارت آ جائے، تو بتائیے یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں تجربہ کرنی ہے کہ دیکھیں اس سے یہ چیز ہوتی، یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان اعمال کے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ نہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اس سے بدلی ہیں، 13 صدیوں سے یہ ایک نظام ہے سلوک کا جس کو مشائخ نے اپنے کروڑ متوسلین اور مریدین اور اپنے ساتھیوں پہ آزمایا ہے، اور اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اولیاء بنے ہیں، اللہ کا تعلق انہیں حاصل ہوا ہے۔ تو ہمارے تجربے کی تو چیز نہیں ہے نا، یہ تو کرنے کا کام ہے۔
طلب کی کمی ہے، اور وہ شو والا ذہن بنا ہوا ہے، شو والا، بس جائیں کوئی نظر ڈالے اور کام ہو جائے، جائیں اور کوئی شو کرے اور کام ہو جائے۔ کاش کہ دنیا کے بارے میں بھی یہ شو والا ذہن ہو، بس شو ہو جائے گا تو خرچہ نکل آئے گا، شو ہو جائے گا تو بھوک بھی مٹ جائے گی، شو ہو جائے گا تو پیاس بھی بجھ جائے گی، شو ہو جائے گا تو بخار بھی اتر جائے گا، شو ہو جائے گا تو گردے کی پتھری بھی نکل جائے گی، شو ہو جائے گا تو کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا، شو ہو جائے گا تو مثانے کا اور معدے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش کہ اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ ذہن ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ کو پانے کے لیے اب ہم نے اپنی کوشش میں کمی نہیں کرنی، اللہ کو پانے کے لیے ہم نے اپنی کوشش میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محنت کرے گا اور میری رضا کے لیے کرے گا، کوئی اور جذبہ نہیں ہوگا، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے جو محنت کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اسے اپنا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو اپنا وصل نہ عطا کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ہم اپنا قرب اور اپنا تعلق نہ عطا کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو بھی کرے گا، جو بھی کرے گا، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، چاہے عربی بولتا ہو چاہے سندھی اور سرائکی بولتا ہو، چاہے پشتو اور بروہی بولتا ہو، چاہے پنجابی بولتا ہو، چاہے ملائی اور تھائی بولتا ہو، جو بھی قربانی کرے گا، مجاہدہ کرے گا اور ہمارے لیے کرے گا، ہم اس کو ضرور اپنا تعلق عطا کریں گے۔ کتنی گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر سالک کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری طلب رکھنے والے، تھوڑی سی قربانی بھی تو کرنا، اب تو بیٹھا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہ خود ہی ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ کچھ قربانی بھی کر۔ جب تو قربانی کرے گا تو میں تمہیں قسم دے کر یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ضرور اپنا تعلق عطا کروں۔ ہمارے حاج صاحب کی عمر 96 سال ہوئی، 96 سال کے تھے جب فوت ہوئے۔ 1922 کی پیدائش ہے اور 2018 میں ان کا انتقال ہوا۔ عربی مہینوں کے حساب سے ان کی عمر 100 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن انگریزی شمسی کیلنڈر کے حساب سے ان کی عمر 96 سال ہو گئی تھی، بلکہ 97 سال، چونکہ 2018 کے بھی نومبر میں انتقال ہوا۔ لیکن آخری عمر تک انہوں نے کبھی اپنے اعمال نہیں چھوڑے، اس میں وہ سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، بیمار بھی رہے، جہازوں میں بھی رہے، گاڑیوں میں بھی رہے، عمل نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ایسے بھی ہوا کہ عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے اور اعمال پورے کرنے کی نیت سے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سوتے رہے، گرتے رہے، سوتے رہے، گرتے رہے، سوتے رہے، گرتے رہے، اس سے پہلے اپنی کمر بستر پہ نہیں لگائی جب تک کہ اعمال پورے نہیں کر لیے، اور اعمال پورے کرتے کرتے صبح صادق ہو گئی۔ تو نہ نیند ہوئی نہ اعمال پورے ہوئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، لیکن بستر پہ نہیں گئے اعمال پورے کرنے۔ اتنا اہتمام، اتنا اہتمام، کچھ نہ پوچھو۔
مجال ہے کہ کسی عمل میں فرق آئے۔ جب بیمار ہوئے شدید اور پھر لاہور لے جائے گئے تو پہلے تو ڈاکٹر ویسے ہی علاج کرتے رہے، بالآخر پھر وینٹیلیٹر پہ چلے گئے۔ وینٹیلیٹر پہ انسان مصنوعی سانس لیتا ہے، مشین کے ذریعے سے اس کے دل کو دھڑکایا جاتا ہے وینٹیلیٹر پہ، ہوش و حواس نہیں ہوتا آدمی کو۔ تو جب میں ہاسپیٹل گیا، خادم سے ملا تو انہوں نے، میں نے حال احوال لیے تو وہ فرمانے لگے کہ آج کی بات ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوا تو چونکہ ساری زندگی تہجد کے وقت میں ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ ذکر کرتے تھے، ساری زندگی کا یہ معمول رہا، تہجد پڑھی اور پھر ذکر کے لیے بیٹھ گئے۔ تو فرمانے لگے کہ آج وینٹیلیٹر پہ تھے، وینٹیلیٹر پہ، ہوش نہیں تھا، وینٹیلیٹر پہ تھے، جب تہجد کا وقت ہوا تو وینٹیلیٹر پہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر شروع کر دیا۔ جگہ قادری تھے تو یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ وینٹیلیٹر پہ کوئی ذکر کرے گا؟ آپ پوچھیں کسی ڈاکٹر سے کہ کوئی مریض اگر وینٹیلیٹر پہ ذکر کر رہا ہو، ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا بائی پاس ہوا۔ بائی پاس سب سے مشکل آپریشن ہوتا ہے، اس میں جسم کو بیچ سے کاٹ کے یوں کھول دیا جاتا ہے، یہ پسلیاں یوں کھول دی جاتی ہیں، اس کا دل نکالا جاتا ہے، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کے وال کھولے جاتے ہیں۔ سب سے مشکل اور سب سے زیادہ دردناک آپریشن بائی پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جسم کو بالکل دو ٹکڑے کیا جاتا ہے، دو ٹکڑے کیا جاتا ہے، ان ہڈیوں کو ہتھوڑیوں سے توڑ توڑ کے الگ کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے بتایا جب حضرت کا بائی پاس ہم نے کیا تو پورے بائی پاس کے دوران وہ بیان کرتے رہے، پورے بائی پاس کے دوران کیا کرتے رہے اور بیان سے لگ رہا تھا کہ مستورات میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کا جو عنوان تھا وہ مستورات کا تھا، مستورات میں بیان کر رہے ہیں، بائی پاس آپریشن چل رہا ہے اور مستورات میں بیان چل رہا ہے۔ اور جب ہوش میں آئے، آپریشن ہو گیا، اس کے بعد ٹھیک ہوئے تو بتایا گیا تو ہنسنے لگ گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت آیا، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کا دل دھڑک رہا ہے۔ تو وہ جو مریدین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت کا تو دل دھڑک رہا ہے، یہ تو زندہ ہیں، میں غسل کے لیے بلا لیا ہے۔ تو اماں جی کو پیغام بھیجا کہ اماں جی حضرت تو فوت تو نہیں ہوئے ہیں، دیکھیں نا یہ دل۔ تو اماں جی فرمانے لگیں حضرت فوت تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دل کیسے فوت ہو جس دل نے لاکھوں دل زندہ کیے ہوں، وہ دل کیسے فوت ہو، وہ دل کیسے ٹھہرے، وہ دل کیسے خاموش ہو جس نے لاکھوں دل زندہ کیے ہوں۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی اللہ کے عاشق تھے، جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی، اپنی خواہشات کو کچل ڈالا، اپنی ضروریات کو کچل ڈالا، اپنی خواہشات کو کچل ڈالا۔ ہم سے تو
حرام خواہشات بھی نہیں چھوٹ رہی، انہوں نے تو ضروریات بھی قربان کر دیں، حرام خواہشات بھی ہم سے نہیں چھوٹ رہی، انہوں نے تو جائز ضروریات بھی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ ایک دفعہ حضرت جی بیمار تھے اور مشکل سفر کی ان کو دعوت ملی، تو کسی کی بھی رائے نہیں تھی کہ حضرت جی جائیں، لیکن حضرت جی نے ہاں کر دی۔ کسی نے کہا حضرت کیسے جائیں گے آپ، یہ تو بہت مشکل ہے، تو صحت مند بھی نہیں جا سکتا۔ تو فرمانے لگے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو دنیا میں ہیں ہی اس لیے کہ اس کا نام رہے۔ اب اس کے نام کو زندہ کرتے ہوئے اور اس کے نام کو پھیلاتے ہوئے اور اس کے نام کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم تو ہیں ہی اس کے لیے۔ اپنے اندر عزائم پیدا کریں، عزائم پیدا کریں، اور یہ حوصلہ شکن جملے اور یہ پھس پھسی باتیں، اس سے ہم توبہ طائب ہو کر پورے عزم کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور معمولات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ پورے عزم کے ساتھ چلیں گے تو اللہ آپ کو خود گناہوں سے بچائے گا، اللہ بچائے گا آپ کو۔ لیکن آپ بچنا چاہیں تو صحیح نا، ہم بچنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود مائل ہو جاتے ہیں، ہم خود جب رات کو لیٹنے لگتے ہیں تو موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی آ کے گن پوائنٹ پہ کہتا ہے اٹھاؤ موبائل، کھولو ڈیٹا ورنہ مار دوں گا تجھے۔ کون کہتا ہے ہمیں؟ ہم خود اٹھاتے ہیں، ہم خود ڈیٹا کھولتے ہیں، ہم خود اپنا منہ کالا کرتے ہیں، ہم خود اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم خود اپنے اور اللہ کے درمیان دیواریں کھڑی کرتے ہیں، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ عزم والے ایسے نہیں ہوتے، عزم والے ایسے نہیں ہوتے۔ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جیسے یہاں ہمارے یہاں سندھ میں بہت عرصہ یہاں پہ لسانی جھگڑے چلتے تھے، سندھی مہاجر، پٹھان مہاجر، سندھی پنجابی، یہ 3 قسم کے جھگڑے اور فسادات سندھ میں ہوئے ہیں، اور اس پہ اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، ہم کالج میں پڑھتے تھے اس وقت، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ توبہ۔ انسان جب بگڑنے پہ آئے نا تو بھیڑیے کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بے حیائی پہ آئے تو شیطان بھی شرمانے لگ جاتا ہے، مرنے مارنے پہ آئے تو بھیڑیا بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اوروں کو اذیت دینے کا اگر اس کا مزاج بن جائے نا تو سانپ اور بچھوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ایسی عجیب چیز ہے یہ، اور اگر بننے پہ آئے تو فرشتوں کو بھی اس کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ کیسا آدمی ہے، کیا پاکیزہ انسان ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں اچانک فسادات شروع ہو گئے، قتل و غارت شروع ہو گئی اور کھلبلی مچ گئی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔ ایک نوجوان لڑکی نکلی ہوئی تھی کسی کام سے، اچانک جو یہ حالات شروع ہو گئے تو وہ بھاگ کے ایک مسجد میں گھس گئی۔ اب رات کا وقت ہے، رات کو دیر کا وقت ہے، عشاء وشاء پڑھ کے لوگ چلے جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں جو گھسی تو مسجد کے پاس حجرہ تھا، اس میں ایک نوجوان بیٹھا اپنے سبق پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، وہ مسجد میں امامت کرتا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا، حجرے میں بیٹھ کے اپنا تکرار کرتا، مطالعہ کرتا، سبق پڑھتا تھا، صبح کو پھر مدرسے چلا جاتا۔ اب وہ نوجوان لڑکی گھسی، اس نے جو دیکھا کہ بھئی کوئی لڑکی آ گئی ہے تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آ گئی؟
تو اس نے کہا بھائی جانا پریشان نہ ہو، باہر حالات خراب ہو گئے ہیں تو اور کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں، میں اس لیے یہاں آ کے پناہ میں نے لی ہے، اگر میں باہر جاؤں گی تو میری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے آپ مجھے یہاں رات گزارنے دیں۔ ان کا بی بی آپ یہاں رات گزاریں گی تو پھر صبح جب لوگ آئیں گے تو آپ خود سوچیں، پھر آخر مجھے بھی تو اپنی عزت پیاری ہے، تو میں تو آپ کو نہیں رکھ سکتا یہاں پہ، مہربانی کر کے آپ جائیں، کوئی اور راستہ دیکھیں۔ تو کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، رونا شروع ہو گئی، آپ مجھے باہر نہ بھیجیں، میری عزت کو خطرہ ہے، میں نوجوان ہوں اور میں فجر کے لیے جب لوگ آئیں گے اس سے پہلے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا ساتھ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایک مرد ایک عورت اکیلے ہو جاتے ہیں تو وہ دو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ دو نہیں ہوتے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان بچہ بیچارہ ڈرے کہ کہیں مجھے شیطان نہ بہکائے، کہیں شیطان نہ بہکائے، اس نے ایک شمع جلا لی، دیا یا شمع اس نے جلا لی اور کتاب کھول کے بیٹھ گیا، کہا بس آج سونا نہیں ہے، آج بس بیٹھنا ہے، ایسے نہ ہو کہ سو جاؤں غفلت طاری ہو جائے، اچانک شیطان حاوی ہو جائے، اس لیے بس بیٹھ گیا، کتاب کھول کے بیٹھ گیا، بس آج ساری رات کتاب پڑھنی ہے، اور چراغ پاس جلا لیا۔ وہ لڑکی ایک طرف کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی سہمی ہوئی ڈری ہوئی بیچاری، کہاں جائے۔ اس نے جو چراغ جلایا تو بار بار اپنی انگلی کو چراغ کے قریب کرے، پھر پیچھے کر لے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو چراغ کے قریب کرے، پھر جب جلنے لگے پھر پیچھے کر لے۔ پوری رات وہ اپنے ہاتھ کو یوں چراغ کی آگ میں سینکتا رہا، بالآخر اللہ اللہ کر کے صبح صادق ہوئی، اذانوں کا وقت ہوا، اس لڑکی سے کہا مہربانی کر کے اب آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ وہ لڑکی اس وقت نکلی اور اپنے گھر پہنچی۔ اس نے عزم کیا کہ برائی نہیں کرنی، اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی۔ وہ لڑکی گئی، وہ کسی بہت بڑے پیسے والے کی بیٹی تھی، کسی بہت بڑے سیٹھ کی بیٹی تھی، اور وہ تو بہت پریشان تھے کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس نے جو ساری سرگزشت جا کے اس کو سنائی، اپنے باپ کو سنائی کہ یوں میں نے پناہ پکڑی تھی اور یوں مسجد میں گئی تھی، نوجوان لڑکا تھا، بس اس کو مجھ پہ رحم آ گیا، اس نے مجھے پناہ دے دی اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی اور میں صبح صبح آ گئی۔ لیکن ایک میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ساری رات اپنا ہاتھ چراغ پہ سینکتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کر رہا ہے، خواہ مخواہ ہاتھ جلا رہا ہے، پھر جلا رہا ہے، پھر پیچھے کر رہا ہے، پھر جلا رہا ہے، پھر پیچھے کر رہا ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ اس سے میں ملاقات کر لوں؟ کہاں کر لیں۔ لڑکی کا باپ آیا، کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو پناہ دی، آپ کی وجہ سے اس کی عزت بچ گئی، بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، مگر ایک بات پوچھنے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بیٹی نے بتایا آپ ساری رات اپنا ہاتھ چراغ کی آگ میں سینکتے رہے، یہ کیوں؟ تو کہا جب کبھی مجھے ایک خطرہ ہوتا کہ شیطان مجھ پہ حاوی نہ ہو جائے اور شیطان میرا دل اس لڑکی کی آپ کی بیٹی کی طرف مائل نہ کر دے، تو میں چراغ کی آگ پہ اپنی انگلی کو سینک کے اپنے دل سے کہتا جب تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میری بیٹی بھی جوان ہے، تو بھی جوان ہے، بس میں اپنی بیٹی تیرے رشتے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کو قبول کر، اور تو مدرسے کا طالب علم ہے، تیرے پاس کیا گھر ہوگا، کیا تیرے پاس خرچہ ہوگا، تیرا گھر بھی میں دیتا ہوں، تیرا خرچہ بھی میں اٹھاتا ہوں، اور تیرے لیے زندگی بھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے یہ چیز میں وقف کرتا ہوں، تو میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے جیسا پاکیزہ انسان میرا داماد بنے اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو۔ چنانچہ
اس لڑکے نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ جو عزم والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے برائیوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، چونکہ حضرت یوسف کا پکا ارادہ تھا کہ میں نے برائی نہیں کرنی، تو ہم نے بھی پھر اس کی مدد کی اور اس کو برائی سے بچایا، اور وہ جو بند دروازے تھے اور اس کو لگے ہوئے تالے تھے وہ سب ہماری قدرت سے کھلتے چلے گئے اور تالے ٹوٹتے چلے گئے، اور ہم نے یوسف کو نکلنے کی جگہ دے دی۔ انسان اگر نیکی کی نیت کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی طلب دے اور اپنے قرب کو پانے کے لیے جو راستہ ہمیں بڑے بتاتے ہیں اس راستے پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔